اور فی الحال ناظرین کرام ایران سے بڑی خبر آ رہی ہے. سب سے بڑی خبر ایران سے. تہران کا امریکہ کو انتباہ، یعنی تہران نے امریکہ کو کھلے طور پر اب دھمکی دے دی اور کہا کہ اگر امریکہ نے ایران میں مداخلت کی تو اسرائیل اور امریکہ کو براہ راست اور ان کے ہوائی اڈوں کو بنایا جائے گا نشانہ. بڑی خبر آ گئی ہے اور بتا دیں کہ تہران نے سیدھے طور پر اب امریکہ کو دھمکی دے ڈالی ہے. تہران کا امریکہ کو انتباہ حملے کی صورت میں اسرائیل اور امریکی اڈے نشانے پر ہوں گے. امریکہ کی جانب سے ایران پر ممکنہ حملے سے متعلق سامنے آنے والی اطلاعات کے درمیان ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کلیاف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا کہ اگر تہران پر کوئی حملہ کیا گیا تو اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اڈوں پر بمباری کی جائے گی. کلیاف نے اتوار کے روز تصدیق کی کہ ان کے ملک پر کسی بھی حملے کا جواب اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا کر دیا جائے گا جنہیں انہوں نے جائز اہداف قرار دیا ہے. یہ بات خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے حوالے سے بتائی گئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ان کے بقول دشمن اندرونی طور پر دہشت گرد جنگ کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. تاہم انہوں نے حکام سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ زر متبادلہ کی شرح کو قابو میں رکھنے اور شہریوں کی قوت خرید بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جائے. انتہائی الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے. اسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایرانی پارلیمان نے آج ملک میں جاری احتجاجی مظاہروں پر بحث کے لیے اجلاس منعقد کیا، جس کے دوران اراکین پارلیمان نے نعرہ لگایا امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد. یہ بیان ان اطلاعات کے بعد آیا ہے جن میں کہا گیا کہ اسرائیل ممکنہ امریکی مداخلت کے پیش نظر انتہائی ہائی الرٹ پر ہے جو ایران پر جاری احتجاجی مظاہروں کی حمایت کے لیے ہو سکتی ہے. اسی دوران دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی نگرانی کرنے والی تنظیم نیٹ بلاکس نے تصدیق کیا ہے کہ ایران میں 64 گھنٹوں سے زیادہ عرصے سے انٹرنیٹ بند ہے. گزشتہ دنوں صدر ٹرمپ نے ایرانی حکام کو مظاہرین کے قتل سے باز رہنے کی بارہا تنبیہ کی تھی اور مداخلت کا عطیہ بھی دیا تھا. گزشتہ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اقدام کے لیے تیار ہے. صدر ٹرمپ نے ہفتے کے روز اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران آزادی کا خواہاں ہے، شاید ایسی صورت میں جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہو. امریکہ مدد کے لیے تیار ہے. اس سے ایک روز قبل جمعے کو امریکی صدر نے کہا تھا کہ ایران ایک بڑے بحران میں پھنس چکا ہے اور اس کی قیادت کو فوجی راستہ اختیار کرنے کی دھمکی دی تھی. دوسری جانب متعدد ایرانی حکام نے امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل جو تہران کے سخت ترین دشمن سمجھے جاتے ہیں پر ملک میں جاری احتجاج میں مداخلت کا الزام عائد کیا ہے. ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سیکریٹری علی لاریجانی نے ماضی میں کہا تھا ہم ایک جنگ کے بیچ میں ہیں اور یہ واقعات باہر سے چلائے جا رہے ہیں. واضح رہے کہ 28 دسمبر کو تہران کے بازار میں تاجروں کی ہڑتال سے شروع ہونے والے احتجاج جو کرنسی کی قدر میں کمی اور عوام کی قوت خرید میں شدید گراوٹ کے خلاف تھی، اب اپنے تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور ان میں حکومت مخالف سیاسی نعرے بھی شامل ہو چکے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر کسی طرح کا بھی حملہ ہوا تو امریکہ کے نزدیکی اڈوں پر بمباری کی جائے گی. اس بارے میں اب ایسی خبریں بھی آ رہی ہے کہ جو حالات ہے وہ کافی پیچیدہ ہے.